السلام علیکم ناظرین، پروگرام سے واپسی پر ہم ایک دفعہ بریک سے واپسی پر ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم بریک پر جانے سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس مخصوص دور کی بات کر رہے تھے جس پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے منصب امامت کو ادا کیا کہ وہ دور کہ جب علمی طور پر اسلام پر حملے کیے جا رہے تھے، علمی دور تھا، باہر کے جو اسلام کے دشمن تھے، جو کافر اور مشرک لوگ تھے، جنہوں نے دوسری تہذیبوں سے جن کا تعلق تھا، اور وہ اسلام چونکہ بہت پھیل چکا تھا تو ظاہر ہے کہ اسلام کے دشمن بھی اسی تعداد میں تھے۔ تو اب اسلام کے ساتھ جنگوں کا دور نہیں رہا تھا، اب اسلام پر علمی حملے ہو رہے تھے۔ تو ایسے دور میں ان حملوں کو روکنے کے لیے اور مسلمانوں میں جو خود ایک فکری انحراف پیدا ہو رہا تھا اور جو بدعتیں دین کے نام پر داخل کی جا رہی تھیں اور مسلمانوں میں جو مختلف قسم کے فرقے بن رہے تھے، ان تمام مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے امام نے جس طرح اپنے منصب امامت کو بہترین طریقے سے ادا کیا اور منصب امامت کے فرائض کو جس احسن طریقے سے امام نے ادا کیا، وہ یقیناً لائق تحسین ہے کہ امام نے اس چیز کو، اور امام ہوتا ہی وہی ہے جس کی سوچ اور جس کا شعور اور جس کی فکر عام انسانوں سے انتہائی بلند درجے پر ہو، اور امام نے یقیناً اپنے فکر و شعور سے اس چیز کو محسوس کیا کہ اب اس دور میں مسلمانوں کے لیے ایک علمی جہاد کی اور ایک علمی انقلاب کی ضرورت ہے، اور امام نے مسلمانوں کی اس ضرورت کو، دین کی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک عظیم الشان یونیورسٹی، ایک عظیم الشان مکتب اور درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ کہتے ہیں کہ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہزاروں شاگرد امام سے ہر قسم کا درس اور علم حاصل کرنے آتے تھے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے علم کی پیاس بجھانے والے اپنی علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے آتے تھے، جو ایک علم کی تشنگی اپنے اندر رکھتے تھے، جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے یہ دروازہ کھلا تھا۔ اور چونکہ حکمرانوں کی توجہ بھی تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی مکتب امامت کے ائمہ کی طرف سے، تو امام کو تھوڑا سا سکون بھی تھا کہ امام بہترین طریقے سے اپنے فرائض منصبی کو ادا کر سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر ہم اس زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں تو اس پر بھی ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جو خدمات آپ نے اسلام اور دین اسلام کے لیے سر انجام دی علمی اور فکری لحاظ سے، اور یہ امام کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا بہترین اور عظیم الشان کارنامہ کربلا ہے، تو یہ درسگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اور امام کے اگر ہم شاگردوں کی فہرست کو دیکھیں تو یہ اس میں بہترین اور عظیم الشان لوگ نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک بہترین اور عظیم الشان شخصیت جابر بن حیان کی بھی ہے، جو ایک کیمسٹری کے ایک بزرگ اور ایک بابائے کیمسٹری کے نام سے بھی جن کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں جابر بن حیان۔ اور امام نے نہ صرف علم کیمیا میں بہترین رہنمائی کی اپنے شاگردوں کی، بلکہ آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام اور آج بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی کتابوں پر نہ صرف ریسرچ کی جا رہی ہے بلکہ ان کی شخصیات پر بھی ریسرچ کی جا رہی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان کردہ علوم پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ ہم جو اس علم کے وارث ہیں اور جو ہمارا ورثہ بنتا ہے، یہ چیزیں ہم اس سے دور ہیں اور غیر اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سائنس کے ہر شعبے میں پوری تاریخ دنیا میں پہلی مرتبہ سائنسی اصولوں پر بات کی اور ان اصولوں کو بیان کیا۔ علم کیمیا، کیمسٹری کو دیکھیں، کسی قسم کا علم ریاضی، علم طب، ہر جگہ پہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہترین تعلیمات نظر آتی ہیں اور بہترین شاگرد جنہوں نے ان علوم سے استفادہ کیا اور پھر ان علوم کو انسانوں تک پہنچایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بہترین کارنامہ کہ امام نے اس دور میں جتنے بھی منکرین خدا تھے، جتنے بھی ملحد لوگ تھے اور زندیق لوگ تھے، امام کے مناظرے اور امام کی گفتگو ان سے بھی تاریخ میں پوری طرح بیان کی گئی ہے، اور بہترین یہ سرمایہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ امام نے کس کس موقع پر
کیونکہ چونکہ پروگرامز میں اتنا ٹائم اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیلات کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کے عظیم کارناموں کو مفصل طریقے سے بیان کیا جا سکے، اس لیے صرف اشارے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کسی بھی طریقے سے، اگر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے یا کتابوں کے ذریعے سے، کیونکہ آج تو ہر ایک پر حجت تمام ہو چکی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہر علم کو حاصل کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں اور یقیناً ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ہمارے اندر یہ خواہش ہو اور ہم اس ضرورت کو پہلے محسوس کریں کہ ہمیں ان ہستیوں کے علوم سے استفادہ کرنا ہے، تو تبھی صحیح معنوں میں ہم ان کے سچے اور صحیح پیروکار بن سکتے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں ان ہستیوں کے ان علوم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جتنی بھی علمی خدمات ہیں ان کو ایک پروگرام یا ایک کتاب میں کبھی بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ہزاروں صفحے درکار ہیں کہ امام نے کس کس موقع پر کس بہترین طریقے سے لوگوں کی دین کے اور اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک رسالہ بھی منسوب ہے جو توحید مفضل کے نام سے ہے، اور مجھے یقیناً اپنے سمیت میں بات کر رہی ہوں، ہمارے ہزاروں امام جعفر صادق کے چاہنے والے بہن بھائیوں میں سے کسی نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ امام سے منسوب اس طرح کی علمی دستاویز بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جس میں امام نے بہترین طریقے سے اپنے ایک عظیم الشان شاگرد اور بہترین جس سے امام محبت کرتے تھے، امام کے سچے چاہنے والے تھے، مفضل نامی ان کو خود اس کی املا کروائی اور امام نے یہ رسالہ لکھوایا جس میں بہترین طریقے سے امام نے فقہ اور توحید کو بیان کیا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت مفید کتاب ہے جس کا ہم اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام نے یہ چیز تو ہر مسلمان پر یہ چیز واضح ہے اور ہر مکتب کے ماننے والے اس کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارے اہل سنت بھائی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کے جو اماموں میں سے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ تھے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے کم از کم 3 سال امام سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا۔ اور ان کا وہ تاریخی جملہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، اور کوئی بھی اس جملے کا انکار نہیں کرتا کہ ان سے منسوب یہ جملہ غلط ہے یا انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ہر اس چیز کو مسلمان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ 3 سال میں نے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں علم حاصل کرتے ہوئے گزارے، اگر میں وہ 3 سال نہ گزارتا تو میں یقیناً ہلاک ہو جاتا۔ اس سے ہلاکت ایک جسمانی ہلاکت کی بات نہیں، روحانی اور علمی موت کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اگر مجھے وہ 3 سال میں علم حاصل نہ کرتا تو میں روحانی طور پر یا علمی طور پر یقیناً ایک مردے کی مانند ہوتا۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں گزرے ہوئے وہ 3 سالوں کا علم امام ابو حنیفہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ان کو زندگی بخشی، ان کو حیات نو دی۔ امام جعفر صادق کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو عظیم کارنامے ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں سے مکتب تشیع کے ساتھ جو مخصوص امام کی جو خدمت یا امام کا جو عظیم الشان کارنامہ ہے وہ ہے کہ مکتب تشیع کو کہ بکھری ہوئی ان چیزوں کو یکجا کرنا اور اس کو ایک مخصوص فقہ کی شکل میں پیش کرنا، وہ مکتب تشیع کے لیے ایک عظیم الشان خدمت ہے امام کی۔ اور امام جعفر صادق کو جو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، انہیں بانی مکتب تشیع کہا جاتا ہے اور انہیں مؤسسِ مکتب تشیع کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بانی ہیں مکتب تشیع کے۔ تو یہ ٹائٹل امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہزارہ خدمات کے باوجود انہیں نہیں ملا، امام حسن علیہ السلام کی عظیم الشان خدمات کے باوجود انہیں نہیں ملا، اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیوں کے باوجود انہیں یہ ٹائٹل نہیں ملا۔ اور یہ ٹائٹل امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے کہ وہ مکتب تشیع کے بانی ہیں۔ یہاں بہت سارے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو شاید یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور وہ اکثر اس چیز کا لا علمی کی وجہ سے اظہار کرتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی کہ دین اسلام کے 300 سال کے بعد کوئی مارز وجود میں آنے والا فرقہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اور اسلام کے ساتھ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا یا اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو یقیناً وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مکتب تشیع اور
تشیع طرز فکر امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی موجود تھا، اور صحابہ میں سے وہ مخصوص گروہ جو اہل بیت سے محبت کرتا تھا، جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اور جو دین کے معاملات میں ان ہستیوں کو اپنا رہبر و رہنما سمجھتا تھا، اور جو دین ان ہستیوں سے لیتا تھا اور دینی تعلیمات ان کے سیرت و کردار سے حاصل کرتا تھا، ان کو شیعہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے ہر امام کے دور میں بڑھا، اور ہر امام کے دور میں شیعہ موجود رہے۔ لیکن مکتب تشیع کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہوا؟ کہ ائمہ میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہستی اور شخصیت وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے مکتب تشیع کو علمی بنیادوں پر قائم کیا، اور مکتب تشیع کو علمی بنیاد یا مکتب تشیع کو ایک علمی بنیاد فراہم کی۔ اور مکتب تشیع میں جو چیزیں مثلا فقہ، تفسیر قرآن، احادیث، احکامات اور دوسری چیزیں جو مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی تھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو یکجا کیا اور ایک فقہ کی شکل دی۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس مکتب کا بانی کہا جاتا ہے کہ امام نے باقاعدہ اس فقہ کی بنیاد رکھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایجاد کی، یا جو پوری فقہ جعفریہ ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تشکیل دی۔ نہیں، یہ چیزیں پہلے سے ہی موجود تھیں، کسی تفسیر قرآن کی صورت میں، فقہ کی صورت میں، احکامات کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، لیکن یہ مختلف جگہوں پہ بکھری ہوئی تھیں۔ امام علیہ السلام نے ان چیزوں کو یکجا کیا اور اکٹھا کیا اور ایک فقہ کی شکل دی، جس کی وجہ سے اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس مکتب کا بانی اور مؤسس کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے تقریباً 4000 کم از کم تاریخ میں ہمیں عدد ملتا ہے کہ 4000 اسٹوڈنٹس امام جعفر صادق کی جو ہے وہ یونیورسٹی میں یا اس علمی درسگاہ میں موجود رہے اور انہوں نے امام سے علم حاصل کیا۔ یہاں اگر ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے دور، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں کچھ مماثلت بھی نظر آتی ہے اور کچھ چیزیں فرق بھی نظر آتی ہیں۔ اور ان دونوں پورے ائمہ میں سے ان دونوں ائمہ کے کردار کو دیکھیں تو دین اسلام ایک مکمل شکل میں آپ کو نظر آئے گا کہ دین کی بنیاد یا دین کا استحکام صرف 2 چیزوں کے اوپر ہے، اور یہ دونوں چیزیں ان دونوں ائمہ نے مہیا کی ہیں۔ ایک جہاد اور ایک علم۔ اسلام کو، دین کو اگر کسی چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے، یا جو چیزیں کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ ایک بیرونی دشمن، اس مذہب کے، اس فکر کے، اس دین کے باہر کے دشمن، اور دوسرا اندر سے جو آپ ایک مذہب کے اندر یا دین کے اندر ایک خود سے فکری انحراف پیدا ہو جاتا ہے، یا مخصوص لوگوں کی طرف سے اس انحراف کو پیدا کیا جاتا ہے، اس سے کسی بھی مذہب کو خطرہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں وہ دین تباہی کی طرف چل پڑتا ہے اور آخر میں وہ ایک طبعی موت مر جاتا ہے۔ لیکن دین اسلام کے ان سچے محافظوں نے کہ جو واقع ہی، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں کہ انبیاء جتنے بھی آئے وہ ایک دین لے کر آئے، لیکن دین اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جس کے محافظوں کا تقرر خود خدا کی طرف سے ہوا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے جانے کے بعد دین کتنے انحرافات کا شکار ہوا، کس قدر مشکلات کا شکار ہوا، اور آخر وہ دین ختم ہو گیا، کیونکہ اس دین کا کوئی محافظ نہیں تھا، اس دین کی کوئی حفاظت کرنے والا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہو اور جس کے پاس خدا کی طرف سے عصمت کا ٹائٹل بھی ہو اور اس کے پاس خدا کی طرف سے عطا کردہ علم بھی ہو۔ لیکن اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود خدا بزرگوار نے اپنے ذمے لیا، دین بھیجا، دین کا بانی بھیجا جس نے دین کو پورے دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کیا، کتاب کی شکل میں اور اپنی سیرت کی شکل میں، اپنی سنت کی شکل میں۔ لیکن خداوند بزرگتر کا یہ ایک عظیم احسان ہم مسلمانوں پر کہ اس نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے سر لیا اور دین کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، اور رسالت کے بعد دین کی حفاظت کا بندوبست امامت کی شکل میں کیا کہ دین کو جب تک یہ دین کے بانی رہیں گے، دین کے یہ محافظ رہیں گے، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور جہاں دین پر یہ دونوں طرف سے حملہ ہوگا، باہر کی طرف سے بھی اندر کی طرف سے بھی، تو یہ دونوں صورتوں میں اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور پورے ائمہ کی زندگی میں، یقیناً دوسرے تمام ائمہ کی زندگی میں بھی مشکلات تھیں، دین کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی اور ان کی اپنے لیے بھی، لیکن چونکہ دو اماموں کو بھرپور طریقے سے اپنی شخصیات کے اظہار کا اور اپنے منصب کے اظہار کا موقع ملا، اور انہوں نے جس طرح اس کا اظہار کیا وہ سب کے لیے ایک رہنمائی کا باعث بن جاتا ہے کہ جب دین پر دو طرح کی مشکلات آئیں اور دونوں شکل میں اسلام کی حفاظت اور دین کی حفاظت ضروری ہو جاتی ہے، تو ان ائمہ کی سیرت پر عمل کیا جائے، ایک جہاد اور دوسرا علم۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مخصوص دور تھا، اس دور میں خون دیے بغیر، قربانی دیے بغیر پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اگر امام صرف زبان سے تبلیغ کرتے، امام علم سے تبلیغ کرتے، تو لیکن جو اتنا بڑا حکمرانوں کی طرف سے انحراف پیدا کیا جا رہا تھا، اس کا مقابلہ شاید وہ چیز اتنی آسانی کے ساتھ یا اتنے مؤثر انداز میں نہ کر سکتی جس قدر مؤثر انداز میں خون نے اپنا پیغام نسلوں تک پہنچایا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا وہ دور جب دین خطرے میں تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے رفقا کی اور اپنے اقربا کی قربانیاں دے کر، اپنا گھر بار لٹا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب دین پر پڑے، دین مشکل کا شکار ہو تو اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دو۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہستی اور ان کی عظیم الشان شخصیت نے مسلمانوں کو جس طرح علم کی طرف لگایا اور علمی انداز میں مسلمانوں کی رہنمائی کی، انہوں نے ثابت کیا کہ ایک دین کو بچانے کا ذریعہ، دین کی سے دشمنی کرنے والوں کا سے بچانے کا ذریعہ جو ہے وہ ایک یہ چیز بھی ہے کہ اس کا مقابلہ علم کے ساتھ کیا جائے۔ امام علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور پھر یہ دو چیزیں، یہ دو درس ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا باعث بن گئے کہ جب وقت پڑے تو یا علمی انداز میں، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ جہاں کہ ان دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لو۔ یہ موقع کی اور وقت کی مناسبت سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کہاں جان دینی ہے اور کہاں علم سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ چوائس ہے ہمارے پاس کہ یا ہم جان دے کر دین کو بچا لیں یا علم کے ذریعے دین کو بچائیں۔ یہ وقت اور موقع کی حساب سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس جگہ خون دینا ہے اور کس جگہ علم سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ امام علیہ السلام کی شخصیت کے ہزاروں پہلو ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے، اور یہ اتنی عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی انسان بھی مخصوص وقت میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں امام علیہ السلام کے دو فرمودات کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی جو یقیناً ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنیں گے کہ امام کا ہر کلام، ہر گفتگو، ہر لفظ ہر انسان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ہی باعث ہوتا ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے پاس اتنا عظیم الشان خزانہ رکھتے ہوئے بھی اس سے پوری طرح مستفید نظر نہیں آتے۔
اور یہ چیز ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے طرز زندگی میں، طرز تفکر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اسی طرح کے عام انسان رہتے ہیں، تو یہ چاہے اس کے باوجود کہ ہم دعوی محبت بہت زیادہ کیوں نہ کرتے ہوں، ہم یہ ثابت کرنے کی کیوں نہ کوشش کرتے، ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ ہم اہل بیت کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، لیکن اگر ہمارے سیرت و کردار پر ان ہستیوں کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی تو یقیناً یہ دعویٰ باطل ہے۔ یہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہم اپنے زوم میں اپنے آپ کا شمار محبان اہل بیت میں سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کردار اور سیرت کا ان سے کوئی بھی واسطہ اور تعلق نظر نہیں آتا۔ میں یہاں امام علیہ السلام کے اسی سلسلے کے مطابق ایک فرمان کو بیان کرنا چاہوں گی جو یقیناً ہمارے لیے بہت رہنمائی کا باعث بنے گا اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو۔ امام علیہ السلام نے صرف مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کی کہ امام نے ایک جرنل کام کیا ہے کہ تمام عالم اسلام کی خدمت کی اور تمام مسلمانوں کو علم کا بے شمار خزانہ عطا کیا اور اپنے ایسے عظیم الشان شاگرد پیدا کیے جو انسانیت کی رہنمائی اور خدمت قیامت تک کرتے رہیں گے، ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے خدمات کرتی رہیں گی۔ وہاں امام نے اپنے شیعوں کو بالکل نہیں بھولے۔ امام اپنے چاہنے والوں کے لیے اور اپنے محبوں کے لیے ہر وقت ان کے سیرت و کردار کے بارے میں متفکر رہے، اور امام اس سلسلے میں مسلسل ہماری ہدایت و رہنمائی کرتے رہے، کیونکہ ہمارے پاس امام کے ایسے بہت سے فرمودات ہیں جس میں امام نے ایک شیعہ ہونے کی علامات بتائیں، ایک شیعہ ہونے کے ان کے فرائض بتائے اور ان کو مخصوص تعلیمات دیں۔ یہاں امام سے پوچھا گیا کہ شیعہ کون ہیں اور آپ کس کو شیعہ سمجھتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ دو قسم کے ہیں۔ اب ناظرین، آخری چند منٹ میں انتہائی اہم گفتگو میں آپ سے کرنا چاہوں گی، اور یہ میری گفتگو نہیں ہے، یہ کلام امام کے حوالے سے ہے، اور یہی میرے اس پروگرام کا پیغام بھی آپ لوگوں کے لیے ہوگا کہ اگر ہم اس امام کے صرف اس ایک فرمودے کو امام کے اپنی زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ لے لیں اور اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ کیا ہمارا شمار امام کے بیان کردہ کس قسم کے شیعوں میں سے ہے، تو یقیناً ہم نجات پا جائیں گے اور فلاح پا جائیں گے اگر ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو ہمارے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں۔ اب ناظرین یہاں چند سیکنڈ کے لیے رکیے اور سوچئے کہ کیا ہمارا شمار اس قسم کے شیعوں میں سے ہے، کیونکہ امام ان کو بھی شیعہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ کہنے کو دعویٰ کرنے کو سب کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، تو امام ان دعویٰ کرنے والوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر رہے ہیں کہ دو قسم کے شیعہ ہیں، ایک وہ جو ہمارے ذریعے سے، ہمارے ناموں سے یا ہماری شخصیات کی وجہ سے دنیا کماتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہمارے ذریعے سے خود کو زینت دیتے ہیں، اور جس چیز میں ہم امن اور سلامتی سمجھتے ہیں وہ اسی چیز کو اختیار کرتے ہیں، اور جس چیز سے ہم خوف کھاتے ہیں وہ بھی اسی چیز سے خوف کھاتے ہیں۔ اب ناظرین، امام کا یہ اتنا جامع اور مکمل کلام ہے کہ اگر امام علیہ السلام کے صرف اس امام کے اس ایک فرمان کو ہم اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیں تو ہماری زندگیاں بہترین نمونہ بن سکتی ہیں کہ کیا ہم اماموں کے ذریعے سے، ان ائمہ کے ذریعے سے دنیا کما رہے ہیں، یا ہم اپنی ذات کو اماموں کے ذریعے سے زینت بخش رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمودہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کا مکمل باب ہے۔ آج ہم امام جعفر صادق کے جو اپنے آپ کو شیعہ کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم فخریہ انداز میں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو فقہ جعفریہ سے منسوب کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اس پہ یقیناً ہمیں فخر ہونا بھی چاہیے کہ یقیناً کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کے ساتھ منسوب فقہ ہے جس کو ہر اپنا اور غیر ایک معزز اور محترم مانتا ہے، اور ان کے علم سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے۔ تو اس ہستی کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں،
اصلی شیعہ وہ ہیں جو ہماری وجہ سے اپنے آپ کو زینت دیتے ہیں، یعنی ہمارے کردار سے، ہماری سیرت سے، اپنے عمل سے اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو سنوارتے ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں، جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں یا جن چیزوں میں ہم اپنی ذات کا فائدہ سمجھتے ہیں اور اس چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، وہ بھی انہی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں اور سود مند سمجھتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے ہم خوف زدہ ہیں، یعنی کہ امام کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ کیا دشمنوں کی تعداد سے خوف زدہ ہیں؟ کیا امام تیغ و تلوار سے خوف زدہ تھے؟ نہیں، امام شر سے خوف زدہ تھے، شر شیطان سے ہمارے لیے خوف زدہ تھے کہ وہ ہمیں اپنے ٹرانس میں نہ لے لے۔ امام ایسی چیزوں سے ہمیں کہتے ہیں کہ خوف کھانا چاہیے جو آپ کے شخصیت کو، کردار کو، دین کو، عمل کو متاثر کر سکے، ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو امام کا یہ ایک کلام، اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کو ختم کروں گی کہ امام کے اس ایک کلام کو اگر ہم نے اپنی زندگی پہ نافذ کر لیا تو یقیناً ہم نے امام سے محبت کا اور فقہ جعفریہ سے منسوب ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔